اب جلدی بتا اے جادوگرنی مریخا، جلدی بتا میں کیا کروں؟ سب گھر والے دروازے کے باہر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں. میں نے کپڑے بدلنے کے بہانے اندر سے دروازہ بند کر رکھا ہے. مجھے ان کے ساتھ اکرم کے گھر جانا ہی پڑے گا. اگر میں عامل کامل کے علاقے میں چلی گئی تو دفتر عامل عابدہ مجھے گرفتار کر لے گی. سب راز کھل جائے گا. پھر تیرا اور میرا انتقام ادھورا رہ جائے گا. پھر مجھ بدروح ڈائن کے ساتھ وہ تجھے بھی جلا کر راکھ کر دے گی. مجھے یہاں پھنسا ہوا دیکھ کر تو ہنس رہی ہے. بے پرواہ، ذلیل، کمینی، مطلبی جادوگرنی. یاد رکھ اے جادوگرنی مریخا، یاد رکھ. میں بھی جادوگر شہزادی شرارہ گل کے ساتھ ساتھ بدروح ڈائن بھی ہوں. میں تجھے بھی کھا جاؤں گی. اگر میرا 21واں شوہر ذیشان شادی کی رات ہی مر چکا ہوتا تو مجھ میں 21 مرے ہوئے شوہروں کے روحوں کی جادوئی طاقت آ جاتی. پھر میں تیری محتاج نہیں ہوتی. جلدی کر، اب جلدی کر. صبر کر. ایسی حالت میں صبر کے بعد قبر ہے. میرا راز کھل جائے گا تو میں ماری جاؤں گی. جلدی سے کوئی راستہ بتا. دیر نہ کر، باہر وہ لوگ کھڑے ہوئے میرا انتظار کر رہے ہیں. جلدی کر، اب جلدی کر. کیا ہوا؟ تم لوگوں نے کپڑے نہیں بدلے؟ ارے بھائی کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ جا کر اپنی بہو بیگم سے پوچھئے جو ہمیں جان بوجھ کر پریشان کرنے کے لیے دیر کر رہی ہے. ذیشان، تمہاری بیوی نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے. واقعی تم اپنی بیوی کے حسن کے غلام ہو گئے ہو. اسے کچھ کہتے نہیں؟ اس میں غلامی کی کوئی بات نہیں ابو جان. وہ کسی چھوٹے سے مکان کی رہنے والی تو ہے نہیں. ارے گرجستان کی شہزادی ہے اور شہزادیاں نازک مزاج اور آرام پسند ہوتی ہیں. اب وہ لباس بدلنے میں اتنی دیر کر رہی ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں. بھابھی جان کو ان کی موت کا کوئی غم نہیں ہے. ہاں بھائی جان، بھابھی جان کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ ہم مرحوم اکرم بھائی جان کے گھر جا رہے ہیں. مقتول اکرم کے گھر ضرور جاؤ گی، مگر تم نہیں، تمہارا پیکر جائے گا. نکلی سوکو نسبا جائے گی. خوب بہت تمہاری شکل چال ڈھال والی ہستی سوکو نسبا جائے گی. تباغ جن حاضر ہو. تاق جن، تباغ جن. ایک لڑکی پاک جسم پاک روح والی دوشیزہ کے ساتھ حاضر ہو. تاق جن، تباغ جن حاضر ہو. تباغ جن حاضر ہے. اے طاہرہ مریخا، یہ لے پاک روح اور پاک جسم والی دوشیزہ. تاق جن بھی حاضر ہے. حکم دے طاہرہ مریخا. حکم ہے. ٹھہرو.
सोफो निस्बा को, इस नकली सोफो निस्बा को असली सोफो निस्बा की ख्वाबगाह में ले जाओ। जब ये नकली सोफो निस्बा चली जाए तो असली सोफो निस्बा को पुराने महल में ले जाकर छुपा दो और उसकी हिफाजत करो। जाओ, हुक्म की तामील करो। हुक्म की तामील होगी ऐ साहिरा मालिका। परेशान तो इस बात पर हूँ मैं भाईजान कि सोफो निस्बा तो निहायत पाक साफ है।
اس کے جسم میں کوئی بدبو نہیں ہے، اس کا جسم بھی پاک ہے۔ میں نے اپنے علم کی شعاؤں سے اس کی روح کو پہچان لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جشان سچ کہتے تھے کہ سوفو نزوا تو جنت کی حور ہے، اور میں غلط کہتی تھی کہ وہ ڈائن ہے، بدروح ہے۔ یا اللہ، یہ کیسے غلط فہمی ہو گئی؟ جشان میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ میں سوتن بن کر بہت دامن سوفو نزوا پر اپنی جلن حسد کا کیچڑ اچھال رہی ہوں۔ لیکن بہن عابدہ، تمہارے علم کی شعاع نے دیکھا کہ وہ صحیح ہے، اور سوفو نزوا کا جسم شیطانی نہیں ہے، انسانی ہے۔ تو پھر تمہارے منہ میں یہ کیسے ہی چلا گئی کہ سوفو نزوا بدرو ڈائن ہے اور اسے شرارہ گل کا جسم مل گیا ہے؟ میں بھی حیران ہوں اور شرمندہ ہوں، اے دختر عامل عابدہ، کہ میری اطلاع خبر غلط کیسے ہو گئی۔ گلستان قلعے کی شرارہ گل شہزادی جادوگرنی سے لے کر جادوگرنی ملکہ کے تہخانے تک کی معلومات میں نے اور میرے مخبر غلام جناتوں نے خود کی ہے۔ پھر اتنی بڑی غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم نے جو غلط معلومات ہمیں دی ہے اس کی سزا تو ہم بھگتیں گے۔ شاید کسی غلط فہمی کی وجہ سے محروم اکرم بھی سوفو نزوا کو بدرو اور ڈائن سمجھ بیٹھے، اور میں نے تو سوفو نزوا کی شان نے کتنی گستاخیاں کر ڈالی۔ اب تو جب تک میں جشان سے معافی نہیں مانگ لیتی مجھے چین نہیں ملے گا۔ معافی کی کوئی ضرورت نہیں عابدہ، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، اور غلط فہمی کیسے انسان کو انسان سے دور کر دیتی ہیں یہ آج پتا چلا نا تمہیں۔ جشان، میں ایک بار پھر تم سے معافی چاہتی ہوں، اور سوفو نزوا سے بھی۔ تم بھی مجھے معاف کر دو سوفو نزوا، تمہارے بارے میں غلط سمجھتی رہی۔ جشان واقعی سچ کہتے تھے، تم تو جنت کی حور ہو، پاکیزہ ہو، خوبصورت ہو۔ عابدہ، یہ ان کی محبت ہے جو میں ایسی نظر آتی ہوں، ورنہ میں کیا ہوں میں جانتی ہوں۔ عابدہ، یہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کبھی کبھی تو میں ڈرتی ہوں کہ کہیں ان کی محبت مجھے پاگل نہ بنا دے۔ جو لوگ محبت میں پاگل ہو کر بھی ہوش میں رہتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ عابدہ، خوش نصیب تو تم بھی ہو، اتنا ہی پیار، اتنی ہی محبت وہ تم سے بھی کرتے ہیں۔ شادی تو تم سے ہی ہونے والی تھی، میں تو خامخواہ یوں ہی بیچ میں ٹپک پڑی۔ عابدہ، اسی لیے میں تم سے معافی چاہتی ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ واہ، اتنا پیار، اتنی محبت، بس عورتوں میں یہی ایک خاص بات ہوتی ہے، بہت جلدی گھل مل جاتی ہیں۔ یہ تعویذ کیسا ہے تمہارے ہاتھوں میں؟ یہ تعویذ آپ کے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ کیسا ہے یہ تعویذ؟ اوہ، یہ تعویذ عابدہ کے والد بزرگوار امین صاحب کا دیا ہوا روحانی تحفہ ہے، انسان کو ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسے میرے تکیے کے نیچے ہی رکھ دینا، سفر پر جاؤں گا تو پہن لوں گا۔ افسوس، میں نے سوفو نزوا کو کتنا غلط سمجھا۔ اگر یہ ناپاک روح ہوتی تو اس پاک تعویذ کو ہاتھ لگاتی ہی اس کے ہاتھ جلنے لگتے۔ کیا سوچ رہی ہو عابدہ؟ کچھ نہیں، بس گھر جانے کی سوچ رہی ہوں۔ اگر سوچ لو تو یہ گھر بھی تمہارا ہو سکتا ہے۔ ایک دن میرے خط کا جواب بن کر دلہن کی شکل میں اس گھر میں آ جاؤ۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ ایک شرط پر، جلدی آنا ملنے کے لیے۔ اگر میں نہ آئی تو پھر تم میرے گھر آ جانا، میں اپنے ابا جان، امی جان اور بھائی جان سے ملاؤں گی۔ سوفو، ان کے بھائی جان
तोता है। अच्छा सोफो निस्बा, मैं चलती हूँ। जो कुछ तुमने सोफो निस्बा के बारे में सुनाया, सुनकर बहुत दुख और अफसोस हुआ। और ताज्जुब की बात तो ये है कि आज तक हमने सोफो निस्बा को देखा ही नहीं था। और मुझे तो इस बात पर ताज्जुब है अब्बा जान कि इंसान तो इंसान, क्या जिन्ना भी इंसानों की तरह गलतियां कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते। बेऐब तो बेटी सिर्फ खुदा की जात है। इंसान, हैवान और जिन्नात ये सब गलतियों के पुतले होते हैं। मैं अपने मुखबिर जिन से इस कदर नाराज हूं कि मैं अब उसे कभी नहीं बुलाऊंगा। याद है तुम्हें उसने क्या क्या कहा था? हमें और तुम्हें कोहिस्तान की जादूगर शरारा गुल, बदरू डायन और जादूगरनी मरीखा का अजीबो गरीब जादू क्या क्या कहा था? देखा मेरे अजीबो गरीब जादू का कमाल। इतना बड़ा आमिले कामिल मेरे धोखे के जाल में फंस गया। इतनी बड़ी आमिला आबिदा मेरे जादू की साजिश का शिकार होकर जिशान से माफी मांगने चली गई। सोफो निस्बा जिससे नफरत करती थी, उस शौतन को उसने गले लगा लिया और असली सोफो निस्बा बदरू डायन अपनी डायन चुड़ैल सहेलियों के साथ पुराने जंगल में है और नकली सोफो निस्बा जिशान के घर में अपनी शराफत और खिदमत से सबका दिल जीत रही है। और जब वो नकली सोफो निस्बा चली जाएगी और तू उसकी जगह वहां आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी। किसी को कोई शको शुबहा नहीं होगा और इस तरह हम कामयाब होंगे। यही हमारी कामयाबी होगी। मौका मिलते ही आमिल और उसकी बेटी को खत्म कर डालेंगे और इस तरह पूरा होगा हमारा इंतकाम। इस तरह हम कामयाब होंगे। इस तरह जादूगरनी मलिका, आज तक मैं तेरी वजह से ही कामयाब रही हूँ। मैं तुझसे, तेरे जादू से, तेरी साजिश से बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपने 21वें शौहर जीशान को नहीं मार पाई। ना ना ना, जल्दबाजी ना कर, वरना मारी जाएगी। पहले तुझे जीशान के माँ बाप, फिर उसके बहन भाई इमरान और मासूमा का खून पीना होगा और फिर उसके बाद तू जीशान को मार सकेगी। रात हो गई है और मैं अपना शिकार तलाश करने के लिए जा रही हूँ। रुक जाओ मुसाफिर, रुक जाओ। क्या बात है? कौन है आप? जीशान, सोफो निस्बा, तुम यहाँ? सोफो निस्बा, रुक जाओ, रुक जाओ सोफो।
क्या शिकार मिल गया? खाने पीने का इंतजाम हो गया? नहीं, आज जो शिकार मुझे मिला वो मेरा शौहर जीशान था, जिसे मैं शादी की रात नहीं मार सकी। तो आप मार दो। नहीं मार सकती। उसे मारने के लिए फूलों की सेज होनी चाहिए, और वो फूल मेरे मुंह की चिंगारियों से पैदा होने चाहिए। फिर मैं उसके सीने पर अपना सर रखूं और नागिन बन जाऊं, तो उसे अपने जहर से मार सकती हूँ। और उसके पास उसके बिस्तर पर तकिए के नीचे अल्लाह के पाक कलाम का तावीज भी है। जब वो सफर पर होता है तो वो तावीज उसके पास होता है। तो क्या आज भी वो तावीज तेरे शौहर के पास होगा? हाँ, जरूर होगा। ये वही तावीज है जिसकी वजह से उस रात अकरम बच गया था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी आज तुम्हारे साथ मारे जाएं और वो कहीं यहाँ ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी तेज रफ्तार से भागी थी कि उसकी नजरों से गायब हो गई। अब वो यहाँ नहीं पहुँच सकता। सोफा